حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا یا نہیں، اور جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہے کہ حضور پر جادو کیا گیا تھا اور اس کا اثر ہوا تھا، ان روایات کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اس طرح کی روایت بیان کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ پہلے ہم قرآن کی آیت بیان کریں گے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پر جادو کیے جانے کا رد فرمایا ہے، اور اس کے بعد علماء متقدمین اور علماء متاخرین کا نظریات بیان کریں گے کہ ان کا نظریہ کیا تھا حضور کے جادو کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب ظالم یہ کہتے ہیں کہ تم صرف ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ کفار یہ کہتے تھے کہ آپ پر جادو کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو گمراہی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ان کی گمراہی ہے، یہ بھٹکے ہوئے ہیں، جبکہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا تھا اور آپ پر کئی دن اس کا اثر رہا۔ بظاہر یہ احادیث قرآن مجید کی اس آیت کے معارض اور مخالف ہیں۔ اس وجہ سے متقدمین اور متاخرین علماء میں یہ اختلاف رہا ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہونا صحیح اور برحق ہے یا غلط اور باطل ہے۔ ہم پہلے اس حدیث کا ذکر کریں گے اور پھر آپ پر جادو کیے جانے کے متعلق فریقین کے دلائل کا ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کی حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کا خیال یہ ہوتا کہ آپ نے اپنے ازواج کے پاس ازدواجی عمل کے لیے گئے، حالانکہ آپ نہیں گئے تھے۔ صفیہ نے کہا اگر یہ ایسا ہو تو یہ جادو کی زبردست قسم ہے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ سوالات کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے جوابات دیے؟ میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سر کی جانب بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پیروں کی جانب۔ جو آدمی سر کی جانب بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے کہا اس شخص کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اس پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا اس پر کس نے جادو کیا ہے؟ اس نے کہا لبید بن عاصم نے، جو بنو زریق کے قبیلے سے ہے اور یہود کا حلیف ہے۔ یہ شخص منافق تھا۔ اس نے پوچھا کس چیز پر جادو کیا گیا ہے؟ اس نے کہا کنگھی میں اور ان بالوں میں جو کنگھی میں جڑ جاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا وہ کس جگہ ہیں؟ اس نے کہا نر کھجور کے کھوکھلے شگوفے میں لپیٹ کر ذی اروان کے کنویں میں ایک پتھر کے نیچے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر گئے حتیٰ کہ آپ اس کو نکال لیا۔ آپ نے فرمایا یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا، اور اس کنویں کا پانی مہندی کے تلچٹ کی طرح تھا اور اس کے کھجور کے درخت شیطانوں کے سروں کی طرح تھے۔ پھر جس پر جادو کیا گیا تھا اس کنویں سے نکال لیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ نے جادو کا توڑ کرنے کے لیے کوئی نشرہ کسی قسم کا منتر کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی اور میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں کسی شخص کو برائی کی ترغیب دوں جس سے جادو کے توڑ کے لیے منتر کی ترویج ہو۔ دوسری حدیث ہے، اس میں بھی کچھ الفاظ جو ہے زیادہ ہیں، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ کی طرف یہ خیال ڈالا جاتا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا حالانکہ وہ آپ نے کام نہیں کیا ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ پہلی حدیث میں جو ہے کھجور کے کھوکھلے شگوفے کنویں سے نکالنے کا ذکر ہے اور دوسرے میں یہ الفاظ نہیں ہے۔ علماء متقدمین کا نظریہ یہ ہے کہ حضور پر جادو کیا گیا تھا اور حضور پر اس کا اثر ہوا تھا۔ علماء متقدمین میں امام مازری ہے جو اقراری ہے کہ حضور پر جادو کا اثر ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی جانے کے متعلق متاخرین کا نظریہ، متاخرین میں سے علامہ سید محمود آلوسی نے بھی امام مازری کی تعویل اور توجیہ کو اختیار کیا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی بھی اس بات کے اقراری ہے کہ حضور پر جادو ہوا تھا۔ مفتی محمد شفیع دیوبندی بھی، یہ وہ متاخرین علماء ہیں جو حضور کے جادو کے اقراری ہے کہ حضور پر جادو جو روایت ہے یہ صحیح ہے اور حضور پر اثر بھی ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثر کا انکار کرنے والے علماء، وہ متاخرین علماء جو حضور کے جادو کے اثر کا انکار کرتے ہیں۔ امام ابو بکر احمد بن علی رازی جساس حنفی لکھتے ہیں اور اس قسم کی احادیث ملحدین کی گھڑی ہوئی ہیں جنہوں نے دین کو کھیل بنا لیا ہے اور وہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو باطل کرنے کی سعی میں لگے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں اور جادوگروں کے افعال میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ ایک ہی قسم میں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ متاخرین سے سید محمد قطب شہید لکھتے ہیں یہ روایت فعل اور قول میں عصمت نبویہ کی اصل کے مخالف ہے۔ نبی پر جادو کیے جانے کے متعلق مصنف کا نظریہ یعنی علامہ غلام رسول سیدی صاحب، ہمارے نزدیک حسب ذیل وجوہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر لیے جانے کی روایت صحیح نہیں ہے۔
اور وہ کیا وجہ اور سبب ہے؟ پہلا یہ ہے کہ بعض روایت میں ہے کہ جس کنگھی اور جن بالوں پر جادو کیا گیا تھا ان کو کنویں سے نکال لیا گیا تھا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے اس کو کنویں سے نہیں نکالا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ جادو کے اثر سے آپ کو یہ خیال ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا تھا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بعض احادیث میں ہے کہ جادو کے اثر سے آپ کی مردانہ قوت متاثر ہو گئی تھی، مصنف عبدالرزاق میں ہے۔ بعض احادیث میں ہے کہ آپ کی نظر متاثر ہو گئی تھی اور آپ دیکھتے کچھ تھے اور آپ کو نظر کچھ آتا تھا، یہ طبقات کبریٰ میں لکھا۔ بعض احادیث میں ہے کہ کنویں سے جب شگوفہ نکالا گیا تو اس میں 11 گرہیں تھیں، اس وقت آپ پر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی، آپ ان میں ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور گرہیں کھلتی جاتی تھی۔ ایک تعارف تو یہ ہے کہ اور کسی روایت میں ان آیتوں سے گرہیں کھلنے کا ذکر نہیں ہے، اور دوسرا قوی اعتراض یہ ہے کہ ان کذابین یہ خیال نہیں رہا کہ یہ واقعہ مدینے کا ہے اور ان صورتوں کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ جس حدیث کا متن اتنی وجوہ سے مضطرب ہو، اس سے احکام میں بھی استدلال کرنا جائز نہیں ہے، چاہے کہ اس سے عقائد میں استدلال کیا جائے۔ علامہ سعید الدین مسعود بن عمر تفتزانی لکھتے ہیں کہ نبوت کی شرائط یہ ہیں: وہ مرد ہو، اس کی عقل کامل ہو، اس کی رائے قوی ہو، اور ان چیزوں سے سلامت ہو جن کو لوگ برا جانتے ہیں، یعنی ان بیماریوں سے، ان عیبوں سے نبی پیغمبر سلامت ہو جن سے لوگ جو ہے آر سمجھتے ہوں، ان کو برا سمجھتے ہو، ان سے پاک ہونا چاہیے، سلامت ہونا چاہیے۔ اب اللہ آپ فرمائیں گے کہ صحیح بخاری اور صحیح جو مسلم ہیں، بخاری اور مسلم جو ان کی حیثیت کیا، ان کا مقام کیا ہے، تو اس کے بارے میں علامہ غلام رسول سیدی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ یہ درست ہے کہ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی عظمت اور حرمت ہمارے دلوں میں پیوست ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت ہمارے دلوں میں ان سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ اس کا نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے کہ حضور پر جادو کا جو اثر ہے وہ نہیں ہوا تھا۔ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو روایت ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ان کی وجہ بھی میں نے بیان کر دی ہے کہ کن وجہ سے، کن وجوہ سے یہ جو روایت صحیح نہیں ہے۔